बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। इंसान की जो औलाद होती है ना, उसमें बेटियां भी होती हैं और बेटे भी होते हैं। मैं आपको चंद ऐसे बेटों का जिक्र आज अपनी वीडियो में बताऊंगा जो बड़े ही अजीब होते हैं। इनकी 5 किस्में हैं। कोशिश करके तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो आपको रूटीन में अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। बेटे जो होते हैं ना, वो 5 किस्मों के इस तरह से होते हैं कि जो पहली नंबर पे आते हैं ना, वो किस्म बेटों की वो है जिन्हें वालिदैन, माँ या बाप, दोनों में से कोई काम कहते हैं ना तो वो बात को सुनता ही नहीं। वो ऐसे रवैया इख्तियार करते हैं जैसे ये इनके वालिदैन ही नहीं। ये आक बेटे हैं। दूसरे नंबर पे वो बेटे आते हैं जिन्हें वालिदैन किसी काम करने का हुक्म दे तो वो काम कर तो देते हैं मगर बड़ी मुश्किल से, बड़ी बेदिली से, बड़ी कराहत से, वो बड़ा ही तंग होकर करते हैं। वालिदैन कह देते हैं बेटा ये काम कर लो, कहते हैं अच्छा करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल से काम करते हैं। ये कर तो देते हैं काम, मगर वालिदैन जो इनके लिए दुआ कर सकते हैं ना, वो दुआ नहीं करते। इस वजह से वो अजर से महरूम रहते हैं। अब तीसरी नंबर पर जो बेटे आते हैं ना, वो वालिदैन का काम कर तो देते हैं मगर सुना सुना कर, एहसान जताकर, बकवास बाजी करके। ये मुख्तलिफ किस्म के काम होते हैं जिनको वालिदैन अपने बेटों को करने के लिए कहते हैं। ये काम जब करते हैं ना तो उनको अजीब अजीब बातें सुनाती हैं। अब्बा जी आप कर लेना सी, हमें क्यों कह दिया, अम्मा जान आपको नहीं पता हम कितने मसरूफ हैं। ये भी बदतमीजी और बदजुबानी करके अपने जो इनको अजर मिलना होता है, सवाब मिलता होता है, ये अपने उस अजर से, सवाब से महरूम रहते हैं और घाटे में रहते हैं। अब वो चौथी किस्म के जो बेटे होते हैं ना, वो बेटे वो हैं जिन्हें वालिदैन किसी काम का हुक्म देना कि बेटा आपने ये करना है, वो आगे से जबान दराजी नहीं करते, जवाब नहीं पूछते कि हमने ये क्यों करना है। वो कहते ठीक है माँ जी, ठीक है अब्बा जान। वो खुश दिली से उनके काम को करते हैं। ये खुश नसीब बेटे होते हैं और इस तरह के बेटे बहुत ही कम पाए जाते हैं। अब वो 5वीं नस्ल के बेटे आते हैं। वो कौन से है भला? वो बेटे वो खुश नसीब बेटे हैं। उन खुश नसीब वालिदैन के खुश नसीब बेटे हैं जो अपने वालिदैन की ज़रूरतों और इनकी परेशानियों को पहले ही समझते हैं कि मेरे वालिद साहब को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, मेरी वालदा मुझसे ये काम कह सकती हैं। वो उनकी ज़रूरतों को उनके कहने से पहले ही पूरा कर देते हैं। और ये बेटों की बेहतरीन किस्म की नस्ल होती है जो अपने वालिदैन का इतना एहतराम करती है कि वालिदैन की आंखों का तारा होती है। बेशक वालिदैन अपने बच्चों से, चाहे वो बदतमीज़ हों, बाइखलाक हों, सबके साथ मोहब्बत वाला सलूक ही करते हैं। अब जो आखिरी 2 किस्म के बेटे होते हैं ना, इनकी उम्र में बरकत होती है, रिज़्क़ में वुसअत होती है, इनके मामलात की आसानी और इनके सीनों में पड़ी राहत और वुसअत के बारे में कुछ ना पूछिए। ये तो बस अल्लाह अपनी रहमत के लिए जिसको चाहता है उसको मखसूस कर लेता है। इसका फजल बहुत बड़ा है। और एक छोटा सा सवाल है इस करम फरमा के लिए जो ये मेरी वीडियो को देख रहा है, यानी कि आपसे मैं सवाल कर रहा हूं कि आप ये जो 5 बेटों की नस्ल बताई गई है, इनमें से किस दर्जे में आते हैं? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर? ये अपने आप से पूछिएगा जरूर। खुद अपने आप से सवाल कीजिएगा कि मैं अपने वालिदैन का कौन सा बेटा हूं। आपको जरूर जवाब मिलेगा।
بھاگ کر اپنی ماں کے سر پر بوسہ دینے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک یا برا سلوک کیا چیز ہے۔ یہ حسن سلوک جو ہے نا، ماں باپ کے سر پر بوسہ دینے کا نام نہیں ہے، نہ ہی ان کے سر پر، نہ ہی ہاتھوں پر، نہ ہی پاؤں پر بوسہ دینے کا نام ہے۔ یہ آپ یہ نہ ہو کہ یہ کام کر کے بوسہ دے کے والدین کو آپ یہ سوچ میں پڑ جائیں کہ شاید میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے، میں اپنی ماں کی تو بہت عزت کرتا ہوں، میں اپنے باپ کے ہاتھوں پر بوسہ دیتا ہوں، باپ کے سر پر بوسہ دیتا ہوں، میں تو والدین کا بہت ہی فرما بردار ہوں۔ اس گمان میں مت پڑ جائیں کہ آپ نے ان کی رضا کو پا لیا ہے۔ حسن سلوک یہ ہے کہ آپ ان کے دل میں آئی ہوئی خواہش کو محسوس کریں، یہ محسوس کریں کہ میری والدہ یا میرے والد صاحب مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اور بغیر اس خواہش، ان کے حکم کا انتظار کیے بغیر اس خواہش کو پورا کریں، اور کوشش کریں کہ وہ باتیں اور وہ لمحات ان کے ساتھ گزاریں جو ان کو خوشی دیتے ہیں، اور پھر آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ انہیں کس بات پر دکھ پہنچتا ہے۔ اچھے بیٹوں میں شمار ہونے کے لیے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے والدین کو کس چیز پر دکھ پہنچتا ہے، اور پھر اس کوشش میں رہیں کہ وہ آپ سے ایسی کسی چیز کو کبھی بھی نہ دیکھ پائیں، اور ان سے حسن سلوک یہ ہے کہ آپ کو ان کا احساس ہو، تو ان کے لیے بات چیت کا وقت نکالیے، انہیں کسی چیز کی، کھانے پینے کی، کپڑے کی، جوتوں کی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، ان کے لیے ان کے مانگنے سے پہلے حاضر کریں، بھلے یہ ایک کپ چائے کا ہی کیوں نہ مانگے۔ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ آپ ان کے آرام اور راحت کا خیال رکھیں، بھلے اس کے لیے آپ کو اپنی راحت ہی قربان کیوں نہ کرنی پڑے۔ میں نے ایسے بیٹوں کو اور ان کی گھر والیوں کو اس حال میں اپنے والدین میں یہ ان کو کہہ رہا ہوں جو ان کی ساس و سسر ہے، یعنی کہ ان کو اپنے والدین سمجھ کر ان کی خدمت کرتے دیکھا ہے کہ جیسی آج کے دور میں مثال نہیں ملتی۔ میرے اپنے گھر میں، میرے اپنے بہن بھائیوں میں الحمدللہ والدہ سے پیار ہے، اور ہماری بیویاں بھی ہماری ماں سے بہت پیار کرتی ہیں۔ اگر آپ اپنے دوستوں میں جاتے ہیں نا، اور اکثر رات کو دیر سے آتے ہیں، اور آپ کے والدین کو یہ ناگوار گزرتا ہے کہ بیٹا رات کو دیر سے آئے اور ان کی نیند میں خلل پڑتا ہے، تو آپ کا اپنے دوستوں کو چھوڑ کر ٹائم سے سو جانا بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ آپ ان کے لیے، ان کی خاطر اپنی دعوتیں، ضیافتیں چھوڑ دیں، اس سے آپ کا ان کے ساتھ میل جول متاثر ہوتا ہے، کیونکہ والدین چاہتے ہیں کہ بیٹا ہمارے پاس بیٹھے اور بیٹھ کر ہم سے باتیں کرے، ہمارے ساتھ اچھا وقت سپینڈ کرے۔ ایک وقت کا کھانا اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر کسی اچھے ریسٹورنٹ میں، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر تو ہم کھانا پینا کھاتے ہی رہتے ہیں اچھے ریسٹورنٹ میں، اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اچھے ریسٹورنٹ میں جا کر ایک وقت کا کھانا کھانا، ان کے لیے حج کی تیاری کرنا، عمرے کی تیاری کرنا، اور ان کی راحت کے پیش نظر کسی ایک اچھے ہوٹل میں ان کا بندوبست کرنا، حتیٰ کہ کوئی چھوٹی موٹی سی پکنک بھی، کہیں بھی آپ تفریح پر اپنے والدین کو لے جائیں جہاں پر وہ خوش ہوتے ہیں، یہ بھی آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کر رہے ہیں۔ اپنی ماں اور اپنے بوڑھے باپ، ان دونوں کے ساتھ وہ آپ جو سلوک کر رہے ہیں نا، یہ وہ ایک سٹوری ہے جو آپ اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں، وہ آپ کی اولاد لکھتی جاتی ہے، اور وہی سٹوری آپ کو اپنے بڑھاپے میں سنائی جائے گی۔ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ آپ کے والدین آپ کے پیسے سے مستفیض ہوتے ہیں،
چاہے والدین کروڑپتی ہیں، ان کے پاس ڈھیر پیسہ ہے، مگر جب آپ اپنے والد کو یا والدہ کو چند پیسے دیتے ہیں نا تو وہ خوش ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، انہوں نے بھی رکھ ہی دینے ہوتے ایک سائڈ پہ، کیونکہ ان کی ساری ضرورتیں آپ پوری کر رہے ہیں، مگر پھر بھی ان کے ساتھ یہ سلوک حسن سلوک میں لکھا جاتا ہے۔ اچھا، آپ کے والدین جو آپ کے پیدا ہونے سے لے کر اب تک، آپ کے بڑے ہونے تک آپ کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ کی والدہ جو آپ کے بچپن میں آپ کے ساتھ حسن سلوک کرتی رہی، جب آپ پیشاب کرتے تھے بستر پر ایک طرف، والدہ آپ کو اٹھاتی تھی، اٹھا کر دوسری سائڈ پر کر دیتی تھی اور خود گیلے بستر پر سوتی تھی۔ باپ آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، آپ کا دودھ پورا کرنے کے لیے، آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایکسٹرا 2 گھنٹے 3 گھنٹے کام کرتا تھا۔ آپ اس باپ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر، اپنے والد کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس کو حج یا عمرہ کرواتے ہیں نا تو پھر بھی آپ اپنی والدہ یا والد کا حق ادا نہیں کر سکتے، ان کے احسانات کے بدلے کو نہیں اتار سکتے۔ حسن سلوک میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ ان کے لبوں پر کسی طریقے سے ہنسی لاتے رہیں، خوشی کا احساس پیدا کرتے رہیں، بھلے آپ اپنے آپ کو مسخرہ کیوں نہ محسوس کرتے رہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، آپ، بڑی توجہ والی بات ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ آپ اور آپ کے بھائی اپنے آپ میں باری لگانا مت سمجھے۔ یہ نہ سوچیں کہ والدہ 10-15 دن میرے پاس رہے گی، 10-15 دن اس بھائی کے پاس، 10-15 دن اس بھائی کے پاس۔ کیوں؟ والدین لاوارث ہیں؟ نہیں، خدا را انہیں لاوارث مت سمجھیے، یہ والدین آپ کے لیے بخشش کا باعث ہے۔ میں نے والدہ کی دعاؤں سے لاکھوں لوگوں کو ترتے دیکھا ہے، لاکھوں لوگوں کو ترقی کا زینہ چڑھتے دیکھا ہے۔ والدین کی نافرمانی ایک انتہائی برا کام ہے۔ جو بیٹے یا جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اگر پہلی 3 کیٹیگری میں آتے ہیں نا تو کوشش کریں اپنے آپ کو چوتھی اور 5ویں کیٹیگری میں لے کے آئیں، کیونکہ جو سلوک آج آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کرنا ہے نا، وہی سلوک آپ کو کل کو برداشت بھی کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ کے والدین خدا نخواستہ والدین، والد یا والدہ میں سے کوئی وفات کر گیا ہے تو کوشش کر کے ان کی قبر پر ضرور جایا کریں اور ان کی قبر پر جا کر دعا کیا کریں، کیونکہ آپ کی اولاد جب آپ کو اپنے والدین کی قبروں پر جاتا دیکھے گی تو آپ کی قبر پر ضرور آئے گی۔ جزاک اللہ۔